السلام علیکم، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں ہوں جاوید کاٹکا، اور آج کے ہمارے معزز مہمان رانا تاج صاحب جو کہ پنجاب پیس کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ جو آپ نے آج کے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نوجوان نسل ہی ایک ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے اور نوجوان بھائی موجود ہیں، رانا طاہر صاحب۔ تو ان سے ہم پاکستان کے کرنٹ افیئرس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو رانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ 8 فروری کو جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ کیا اپنی پایہ تکمیل کو پہنچیں گے؟ دیکھیں، اگر الیکشن کی بات کی جائے تو اس میں جو سب سے مین رول ادا کرتی ہے وہ الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ فیئر الیکشن کروائیں، ٹھیک ہے؟ تو فیئر الیکشن کروائیں، اور فیئر الیکشن کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کا جو ابھی موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ فیئر الیکشن کروائیں۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو آج کل کے ملکی حالات چل رہے ہیں، اس میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہاں، ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن ہوں گے ہی تو ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اگر یہی ہلچل میچی رہی تو ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکتے، تو ہم پراپر پروجیکٹس نہیں سٹارٹ کر سکتے، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی ایک مکمل ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ تو الیکشن ضروری ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کو ہوں گے۔ جیسا کہ رانا صاحب آج سینٹ میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے جی کہ الیکشنز ملتوی کر دیے جائیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملتوی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، اگر قرارداد کو دیکھا جائے تو یہ چیز وہی لوگ کریں گے جو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ڈر ہے کہ ہم الیکشن میں جیت الیکشن نہیں سے سکیں۔ کون لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ قرارداد کس نے جمع کروائی ہے، کون لوگ ہیں جو الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج قرارداد منظور ہوئی ہے ایسے۔ اچھا رانا صاحب، اس کو چھوڑیں، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، ہم آپ کے اگلے سوال کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ فکس الیکشن ہے، کیا آپ اس کے بارے میں کیا اظہار خیال کرتے ہیں؟ پلیز رحمان فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ تو کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کا ایک پوائنٹ آف ویو الگ ہے، بالکل سمجھ۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو جب الیکشن ہوں گے، جب رزلٹ سامنے آئے گا، دین ہی عوام کو پتہ چلے گا نا کہ یہ فکس تھے یا نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی چیز کے رزلٹ سے پہلے اس کا رزلٹ کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ تو عوام ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے یا کوئی چانس نہیں ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے فیئر الیکشن، ٹھیک ہے؟ اگر عوام کہہ دیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی یا کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کرنے دینا چاہیے، پروپیگنڈا کریں، ٹھیک ہے؟ الیکشن فیئر ہونا چاہیے ہوگا تو اس سے تو پھر فسادات برپا ہوں گے، تو آپ یہ تو لوگوں کی رائے ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو چاہتے ہیں نہیں، جس طرح آپ عوام کو آزاد خیال کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کرنے دینا چاہیے، تو اگر عوام کرے گی تو پھر تو فسادات برپا ہوں گے۔ عوام کیا کرتی ہے؟ عوام تو جسٹ اپنی رائے دے رہی ہے نا، تو ان کو رائے دینے کا تو حق ہے، وہ رائے دیں، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ جب الیکشن ہوگا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، دین عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ فیئر الیکشن تھے یا نہیں تھے۔ اور ڈیفینیٹلی بات یہ ہے، جو بندہ ہارتا ہے نا، وہ یہ لازمی کہتا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ جی، تو وہ کوئی نہ کوئی الزام لگاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے، ہم تو چاہیں گے فیئر الیکشن ہو اور امن و امان کے ساتھ ہوں، ملک ایک ترقی کی طرف جائے، ٹھیک ہے؟ یہ معاملات سارے حل ہوں تو ہم کو یہ ایک دوسرے پروجیکٹس پر کام کرنا سٹارٹ کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور ایک جمہوری ملک میں ہر بندہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، اپنی آواز دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں لوگوں کو پکڑ کر اندر کر دیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے رانا صاحب یہ پاکستان میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے، پاکستان میں بولنے کا حق سب کو ہے، آزادی رائے کا حق سب کو ہے۔ آپ اگر خود کو دیکھ لیں، آج اگر آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے، کسی سے پرمیشن لے کر نہیں آئے، کسی سے پوچھ کے نہیں آئے کہ میں نے کیا بولنا ہے اور کیا پوچھنا ہے،
اور اگلے نے کیا جواب دینا ہے. یہی آزادی رائے ہے جو آپ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر دیکھا جائے کہ آپ نے آگے بولنا کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی صحافت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کے بارے میں کچھ بولتے ہیں یا ہمارے اداروں کے خلاف کچھ بولیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غلط ہے نا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو بولنے کا حق تو ہے لیکن صحیح وے میں بولنا چاہیے. جی, ان کو ٹھیک بولنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اگر ایک ملک میں رہ رہے ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنے ملک کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس زبان سے وہ الفاظ نکالیں جس سے ہماری ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے, جس سے دشمن کو کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, جب آپ ایسے الفاظ ادا کریں گے, کچھ دائرہ کار اختیار کر کے آپ بولیں گے, تو کیوں کوئی آپ کو کچھ کہے گا؟ تو آپ جیسے مرضی سوال کریں. یہ بتائیں کہ آج کل کون سی پارٹی سب سے زیادہ مشہور ہے؟ یہ تو نہیں میں آپ کو کہہ سکتا کہ فلاں پارٹی زیادہ پاپولر ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی پارٹی تو وہی جیتے گی جس کو زیادہ عوام ووٹ دے گی, جس کو عوام زیادہ چاہے گی. بالکل. ٹھیک ہے, تو آج کل کا جو دیکھا جائے عوام میں دوغلا پالیسی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, عوام سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتی ہے, جی ہم فلاں پارٹی کو سپورٹ کریں گے, ہم فلاں پارٹی کو سپورٹ کریں گے, دعائیں خیر کس پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں, اور جب الیکشن کی باری آتی ہے تو ووٹ کسی اور پارٹی کو دے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ میں جھنڈا کسی اور پارٹی کا ہوتا ہے, کسی اور کی گاڑی پہ الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور ووٹ اپنی مرضی کا ڈال کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو اب الیکشن والا دن بتائے گا کہ کون سی پارٹی جیتے گی اور کون سی پارٹی زیادہ پاپولر ہے. اچھا رانا صاحب, مجھے یہ بتا دیں کہ عوام کو کس نمائندہ کو ووٹ دینا چاہیے؟ دیکھا جائے اگر عوام کو اپنا نمائندہ چوز کرنا ہے نا, تو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا اس میں تعلیمی قابلیت بھی موجود ہے, کیا ہم کسی ان پڑھ شخص کو تو نہیں ووٹ دے رہے, کیا ہم کسی ایسے انسان کو سائنسدان, وزیر سائنسدان یا کوئی وزیر تعلیم تو نہیں بنا رہے جس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان کو ووٹ تو دے دیتے ہیں, وہ وزیر تعلیم بن جاتا ہے اور وہ 5 سال بیٹھ کر اس پوری ایجوکیشن سسٹم کو برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں نوجوان نسل کو دیکھنی چاہیے کہ ووٹ وہ کس کو دے رہے ہیں, کیا وہ اس ووٹ کے اہل ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اگر جو اس قابلیت میں نہیں ہے, عوام کو چاہیے کہ اس کو ووٹ نہ دیں, بے شک وہ آپ کی پسندیدہ پارٹی سے ہی کیوں نہ ہو. بالکل رانا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو میں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.